کے بارے میں یسایا کے صحیفے کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا. یعنی کہ روسٹ ریڈ انگلش کے اندر اس کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکنڈا، یعنی وہ جو کمزور ہے، جس کے اندر طاقت انرجی نہیں ہے. یعنی کہ ہم اپنی زبان کے اندر یہ کہہ لیں وہ جو پھسکا ہوا، جو پھسلا ہوا ہے، جو کمزور، جو بے وجود ہو چکا ہے سرکنڈا. لیکن کلام کہتا ہے وہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور وہ اٹھتے ہوئے دھوئیں، اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا. یعنی کہ ایک جو سن، یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ ایک درخت کی چھال ہوا کرتی ہے. یعنی کہ جو سن یہ ایک درخت کی چھال کا نام ہے جس سے ایک رسی بنائی جاتی ہے، اور وہ ایسی رسی بنائی جاتی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ موم بتی کے اندر جو رسی ڈالی جاتی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جب آگ جلائی جاتی ہے اس سن کے درخت کی چھال میں سے اس رسی کو بنایا جاتا ہے. یعنی کہ کلام بھی کہتا ہے وہ دھوئیں اٹھے ہوئے دھوئیں کو نہ بجھائے گا، بلکہ خداوند کا کلام ان کے بارے کہتا ہے کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا. یعنی کہ وہ بتی جو جلدی تو کام ہے، وہ دھواں جو جلتا نہیں ہے لیکن وہ بجھنے والا ہے. لیکن کلام کہتا وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ سن اٹھنے والے دھوئیں کو نہ بجھنے دے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمزور دنیا کی نگاہوں کے اندر یسایا کا صفہ مسیح کے بارے میں پیشن کوئی کرتا ہوا کہتا ہے کہ وہ یسوع جو زندہ ہے، جو بادشاہ جو زندگی دینے والا ہے، وہ ایسے لوگوں کے اندر جو دنیا کی نگاہوں کے اندر کچلے ہوئے، جو دنیا کی نگاہوں کے اندر بے وجود ہے، جو کمزوری کی حالت کے اندر، بیماری کی حالت کے اندر، کلام کہتا ہے وہ اس کچلے ہوئے سن کنڈے کو نہ توڑے گا، وہ بجھتے ہوئے سن یعنی دھوئیں کو نہ بجھائے گا، بلکہ کلام ان کے بارے کہتا ہے کہ وہ ان کا انصاف کرے گا جب تک فتح نہ ملے. یعنی کہ بادشاہ خداوند اس دنیا کے اندر آیا تو وہ بادشاہی دینے کے لیے اور نجات دینے کے لیے بجھے ہوں کو رہائی اور آزادی اور مخلصی دینے کے لیے آیا. بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے، یہ رائٹر جو اس انجیل کا متی، اس کے بارے اگر دیکھا جائے وہ انجیل کو لکھنے والا، لیکن ایک وقت تھا میں متی کی زندگی کے بارے پڑھ رہا تھا اور یہ بھی ایک کچلے ہوئے سن کنڈے کی مانی تھا یہ متی، یہ رائٹر. لیکن اس زندگی میں کچلا ہوا دکھوں اور غموں سے بھرا ہوا یہ شخص تھا. اس کی دنیا کے اندر زندگی جو عمر جو تھی وہ غمگینی سے بھری ہوئی. لیکن فرسٹ سینچری یعنی پہلی صدی کے اندر جب یہ لڑکا ایک پڑھا لکھا ہوا ایک یہ نوجوان متی، یہ لڑکا ایک ایجوکیشن رکھنے والا، لیکن اس وقت جو یہودی تھے وہ روم کی حکومت ان پر، کہ روم کی ان پر سلطنت تھی، لیکن وہ انڈیپینڈنس نہیں تھے، آزاد نہیں تھے ان کی زندگی کا اندر. یعنی اس وقت یہودی غلامی کے اندر آزادی ان کے پاس نہیں تھی، روم ان پر اختیار رکھنے والا. لیکن کبھی ان کے لوگ ان سے بغاوت کرتے، انہیں نچلی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. اگر کوئی یہودی نوجوان، اگر کوئی رومی اتھارٹی کے اندر سرکاری جاب کرنا چاہتا تھا، اگر وہاں پر کوئی نوجوان روم کی حکومت کے اندر اپنی جاب کرنا چاہتا تو انہیں بغاوت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا. یہودیت سمجھتے کہ شاید ہمارے دشمن روم کی طرف سے انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی کہ ان پر روم کی حکومت یہودی ان کا مذہب. لیکن میں متی کے بارے جب دیکھ رہا تھا، اتنی اس کی زندگی کے اندر کنڈیشن ایسی نظر آتی ہے. اوریجنل نیم اس کا لاوی، یہودیوں کا لڑکا جو ایجوکیشن رکھنے والا، لیکن ان کے بارے میں
یہ چاہتا تھا کہ مجھے جاب چاہیے، شاید یہودی کمیونٹی کے اندر ملے، جہاں پر روم کمیونٹی کے اندر جاب مل جائے۔ یہ ایک جاب چاہنے والا نوجوان، لیکن جب میں اس کے بارے پڑھ رہا تھا، اسے جاب بھی مل جاتی ہے، اسے دن دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن کمیونٹی، اس کا معاشرہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ یہ یہودی مذاق کے اندر کم ترین کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ عدالت کے اندر اس وقت مسئول لینے والوں کو عدالت کے اندر ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، عبادت خانہ کے اندر انہیں انٹر نہیں کیا جاتا، عبادت خانہ کے اندر انہیں عزت نہیں دی جاتی۔ لیکن میں آپ کا انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ متی جو خود کچلا ہوا سکڑے کی مالک، جس نے یہ متی کی انجیل لکھی، یہ متی کی انجیل کا رائٹر یہ متی، جب اس کے بارے میں پڑھا تھا، اسے جہاں بھی جاتا اپنی کمیونٹی کے معاشرے کے اندر نفرت ملتی، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا، اندر سے بے وجود ہو چکا، لیکن کسی کام کا نہیں۔ لیکن ایک دن اس کے لیے بھی گڈ نیوز آ گئی۔ ایک دن جب یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ٹیکس کی ادائیگی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، لیکن وہاں سے یسوع ناسی کا گزر ہوا ہے، لیکن مسیح نے اس سے کہا کہ سب کچھ چھوڑ کر تم میرے پیچھے آ جا۔ لیکن کلام کہتا ہے جس نے سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے آ گیا، مسیح نے روح اس سے بھر دیا، عزت اس سے بخش دی، اتھارٹی اس کے پاس مسیح نے دی۔ لیکن متی کی زندگی پر میں غور کر رہا تھا، آج بھی اگر کوئی شخص غربت کے اندر متی کی مانی تھی، اگر بیماری کے اندر معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے، غربت کے اندر قرضے کے اندر دسا ہوا ہے، تو میں آج آپ کا انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کا روح جو روح القدس تجھے حوصلہ دیتا ہے، خدا کا روح جو تجھے تقویت دیتا، تیری محافظ کرنے والا، نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور بائبل کے اندر یشعیاہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرا خادم، مسیح کے بارے لکھا ہے، لکھا میرا خادم یعنی بادشاہ سے خادم بن گیا، یعنی کہ وہ جو نوکر بن گیا، خدمت کرنے والا، لکھا ہے انسان کی خبر دے گا۔ اس سے مراد کہ خدا کے کلام کس جگہ گڈ نیوز آف دی گاسپل سنائے گا، یعنی کہ انجیل کی خوش خبری کی بشارت سنائے گا۔ لیکن میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یسوع کا دنیا کے آنے کا مقصد اس آیا کہ پیشن گویا میں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تنہا کو اکیلے کو فرینڈشپ دینے کے لیے آیا، وہ گناہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا کے اندر آیا، وہ کھوئے قوموں کو نجات اور رہائی دینے کے لیے دنیا کے اندر آیا۔ یہ متی بھی دنیا کے اندر کھویا ہوا، کچلا بے وجود سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر کھوکھلا، لیکن مسیح نے انہیں پکڑ کر اپنی انجیل کی فرصت کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کلام ان کے بارے کہتا ہے، کہتا اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ غیر قومیں اس کے نام سے امید رکھیں گی۔ اور ان کے لیے میں دیکھ رہا تھا، اس وقت یہودی جو غیر اقوام وہ اپنی نگاہ کے اندر ڈوگس، کتے سمجھتے تھے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ غیر قومیں مسیح کے نام سے امید رکھے گی۔ لیکن یہودی جب ہر روز صبح سویرے اٹھتے تو یہ اپنے لیے 3 دعائیں کیا کرتے تھے۔ پہلی دعا کرتے، یہوہ میں تیرا شکر کرتا کہ تو نے مجھے غیر قوم میں نہیں رکھا۔ دوسری پریئر کرتے، یہوہ میں تیرا شکر کرتا کہ میں غلام نہیں ہوں۔ تیسری پریئر کرتے کہ اے یہوہ میں تیرا شکر کرتا کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، یعنی کہ اس قدر ان کی نگاہوں کے اندر کہ وہ غیر اقوام کو کم تری سمجھتے، وہ یہوہ کا شکر کرتے کہ تو نے نہ مجھے ہیومن عورت نہیں بنایا، تو نے مجھے غیر اقوام کے اندر نہیں رہا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کلام ان کے بارے کہتا ہے، غیر اقوام کے بارے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کلام کہتا ہے جو کوئی اس پر
ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی کہ یہ اس وقت غیر اقوام کو کمتری کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن یسوع کی محبت ان کے لیے کرام کہتا وہ آیا تو اس کے وسیلے زندگیاں برکت اور نجات کو حاصل کرے.